السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ میرے چینل پہ میرا سیکنڈ بلاگ ہے اور میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اپنی ڈیلی روٹین کے بجائے میں آج آپ سب کو یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں، یہ کس کا چینل ہے اینڈ وائی یو شوڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تو میرا نام مریم ہے، ایز یو کین سی میں نے اپنے ہی نام سے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ میں لاہور سے ہوں اور میں سنگل ہوں، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں۔ آئی ایم گریجویٹڈ ان میس کمیونیکیشن بائی پروفیشن۔ میں ایک NLP پریکٹیشنر ہوں، لائف کوچ ہوں۔ ٹائم لائن تھیراپی اور ہپنو تھیراپی میں ایکسپرٹ ہوں اور میں سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں۔ اس کے حوالے سے میں آن لائن سروسز بھی دیتی ہوں اور اسی کے حوالے سے میں اپنا کنٹینٹ آل اوور سوشل میڈیا اپلوڈ کرتی ہوں۔ میرا اکاؤنٹ انسٹاگرام پہ بھی ہے اور ٹک ٹاک پہ بھی ہے، یو کین گو چیک دیٹ آؤٹ۔ اور میں قرآن اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اٹس بن 8 ایئرس میں قرآن اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، تو سب سے پہلے میں نے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کیا۔ اس کورس پہ میں نے 1 سال لگایا، وہ پورا سال میں نے وہ کورس کو کمپلیٹ کیا اور جہاں سے میں نے وہ کورس کیا تھا وہیں پہ میں نے ایز اے ٹیچر بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ قرآن سیکھنے کے بعد مجھے شوق آیا کہ میں نے پیسے بھی ارن کرنے ہیں، تو اس کورس کے بعد میں نے ملٹیپل جابس کی۔ میں نے آن سائٹ بھی جاب کی، آن لائن بھی جاب کی۔ جو آن لائن جاب تھی وہ میرے لیے بہت زیادہ ایزی تھا، مجھے باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا، بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرنی پڑتی تھی اور کام بھی میرے لیے ایزی تھا، تو مجھے اس جاب پر 3 سے 4 سال لگے اور 3 سے 4 سال تک آلموسٹ میں نے وہ جاب گھر بیٹھ کے کی۔ ٹائم گزرتا گیا، میرے پاس پیسے بھی آنے لگ گئے، میری پاکٹ منی بہت اچھی تھی، تو میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ بٹ اندر ہی اندر مجھے پھر قرآن سے دوری محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے دوبارہ سے جو ہے ایک اور کورس پہ اپلائی کیا۔ وہ آن لائن تھا تاکہ میری جاب بھی ڈسٹرب نہ ہو اور میں قرآن سے بھی جڑی رہوں۔ جہاں سے میں نے پہلے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سیکھا تھا، وہاں میں نے اپنی ٹیچر کو کال کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ٹیچر آپ کو پتہ ہو یا کوئی کورس پتہ ہوتا مجھے بتا دیں، میں قرآن جو ہے وہ مزید پڑھنا چاہتی ہوں، مزید سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایک ٹیچر کا کانٹیکٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ آن لائن پڑھاتی ہیں اور وہ قرآنک گرامر پڑھاتی ہیں، جس میں بہت زیادہ کمزور تھی اور میں ایک دفعہ فیل بھی ہو چکی تھی۔ میرے لیے سبجیکٹ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ تو میں نے ان ٹیچر کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے سارا اپنے کورس کی ڈیٹیل بتائی اور انہوں نے کہا کہ اب آنے والے رمضان میں یہ کورس شروع ہونے والا ہے، اگر آپ نے اس پہ انرول کرنا ہے تو آپ کر لیں، اور میں نے اس کورس میں انرول کر لیا الحمدللہ۔ اس بات کو بھی اب 2 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پہلا جو ہے وہ پارٹ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں سیکنڈ پارٹ پہ ہوں اور ہم سورہ البقرہ میں ہیں۔ آپ میرے ولاگز میں سورہ البقرہ کے جو ہے وہ کلپس بھی دیکھیں گے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، اپنے نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں۔ اف اینی ون وڈ بی انٹرسٹڈ کہ وہ اس چیز کے بارے میں مزید جانے تو مجھے بتائیے گا، میں اس پہ بھی ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ تو اب میرا الحمدللہ قرآن کے ساتھ بھی ایک آن لائن رشتہ ہے جس میں مجھے ہوم ورک ملتا ہے، اس کو میں کمپلیٹ کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کھولنی ہے، میں نے یہ لیکچر پڑھنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہوم ورک بھی میں نے کر کے بھیجنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے سیکھا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ پھر چھوٹتا ہی جاتا ہے۔ سب سے بڑا ریزن میرا یہ بھی تھا قرآن کو سیکھنے کا یا اس کی طرف مائل ہونے کا، وہ تھی میری مینٹل ہیلتھ۔ میں چاہتی تھی کہ میں مینٹلی اسٹرانگ ہوں، میں مینٹلی جو ہے وہ ہیلدی رہوں۔ مجھے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن قرآن میں نے پہلے پڑھا اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں بعد میں بنی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں، کیونکہ یہ آپ کا تعلق سب سے پہلے آپ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کرتا ہے، اور یہ ہی سب سے ضروری چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتی، لیکن آہستہ آہستہ جب شعور آتا ہے، جب آپ صحیح چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مین بات ہی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی تھی، کیونکہ جب اس سے کنیکشن ہوگا تو آپ کا اپنے ساتھ کنیکشن اچھا ہو جائے گا۔ پھر جب میں نے یہ کورس جوائن کیا، میں آہستہ آہستہ ہوم ورک کرتی تھی، قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، گھر کے کام بھی چل رہے ہوتے تھے، میری جاب بھی چل رہی ہوتی تھی، لیکن بولتا ہے نا کہ انسان ہر حال میں ناشکرا ہے۔ وہ ایک روٹین نارمل چلتی جا رہی تھی، میں اس سے بھی بور ہوتی تھی۔ میں پھر بھی اپنے ذہن میں یہ سوچتی تھی کچھ تو کمی ہے، کچھ تو کرنا ہے، کچھ کرنا چاہیے، میں کچھ کرتی نہیں ہوں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں اپنی ایک فرینڈ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے گنوائیں چیزیں کہ تم پڑھ بھی رہی ہو، قرآن بھی پڑھ رہی ہو، تم جاب بھی کر رہی ہو، تم گھر کے کام بھی کر رہی ہو، اگر باہر کا کوئی کام ہے تو تم وہ بھی کر رہی ہو، گھر کا اگر گروسری وغیرہ لانی ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو تم اب اور کیا چاہ رہی ہو، تم نے اور کیا کرنا ہے۔ تو میں اس طرح کا انسان تھی کہ میں اتنی زیادہ چیزیں کر بھی رہی تھی، تب بھی مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اسی دوران مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں۔ اس کی ایک فیلڈ ہے NLP۔ ہم سب کو سائیکالوجی کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، مینٹل ہیلتھ کا کوئی بھی نام لیتا ہے تو سب کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاں سائیکالوجی ہی ہے جو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ کو سکھاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سائیکالوجی سے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کے علاج جان سکتے ہیں، لیکن
NLP بھی ایک ٹول ہے جس سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ نئی چیز تھی کیونکہ پاکستان میں NLP کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ NLP کا مطلب ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اپنے مینٹل پرابلمس کا سولوشن نکال سکتے ہیں، اپنی لائف بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے اپنا رشتہ بہتر کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو مینٹلی پرابلمس ہیں وہ آپ کی ساری ختم ہو سکتی ہیں، اور آپ کو پن پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیوں تھا، کہاں تھا، اور اگر آگے آپ کوئی اس طرح کا ایموشن فیل کریں تو اس کو آپ نے کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے۔ تو NLP کا کورس بھی آن لائن ہی تھا، میں نے اس کو اپلائی کیا، اس کو پڑھا، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور بہت زیادہ پہلے تو اپنی سمجھ آئی، اپنے ایموشنز جو ہیں وہ سارے سارٹ ہوئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ آیا کہ وائی ناٹ آئی شوڈ ہیلپ ادر پیپل آلسو، اسپیشلی گرلس۔ یہ سوچ کہیں نہ کہیں میرے اندر قرآن پڑھنے کے بعد تھی کہ مجھے بچیوں کو، خاص طور پہ عورتوں کو اس طرف لے کے آنا ہے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اپنی مینٹل اسٹیٹ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں۔ ان کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور پہ وہ بوجھ نہ بنے، کسی اور کا سہارا نہ لیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو مینٹلی وہ اتنا جانتی ہوں اور اتنی اسٹرانگ ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ویسے تو کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہو وہ ضائع نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یا میری لائف جرنی میں یہ دو اسکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ اسی لیے میں اپنے انٹرو میں بھی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ دونوں چیزیں مجھے آج تک ہیلپ کرتی ہیں، ایک قرآن کی اسٹڈی اور ایک NLP کی اسٹڈی۔ مینٹل ہیلتھ اور قرآن نے دونوں چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے، ایک تو مینٹلی اسٹرانگ ہونے میں اور ایک میری پرسنالٹی بنانے میں۔ اور یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد بھی میرا یہ ہے کہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں جس میں اس طرح کا کنٹینٹ ہو، اس طرح کی باتیں ہوں کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت سن رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ضرور ملے جو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے، اور اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو، اس کی پرسنالٹی میں ایک پلس پوائنٹ ایڈ ہو کہ ہاں یہ چیز ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، یا یہ ایموشن میرے اندر ہے، میں اس کو اس طرح سے حل کر سکتی ہوں اگر وہ ایموشن یا کوئی عادت آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ میں نے سب کچھ پڑھ کے یہ تو ضرور سوچ لیا تھا کہ میں نے ضرور بضرور عورتوں کی مدد کرنی ہے، لڑکیوں کی مدد کرنی ہے۔ کیسے، یہ اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس بنانی شروع کی ہے۔ انسٹاگرام پہ میرا پیج ہے، یو کین گو چیک اٹ آؤٹ۔ ادھر میں نے کنٹینٹ ڈالنا شروع کیا تو مجھے بہت اچھا رسپانس آیا، مجھے میسیجز آتے ہیں۔ وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ایسے کنٹینٹ کی ضرورت ہے، ایسی باتوں کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ مینٹل ہیلتھ پلس قرآن سے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے ایموشنز کو سمجھیں، اور اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا تو آپ جس پوائنٹ پہ ہیں آپ اسی پوائنٹ پہ رہیں۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ شعور، کچھ نہ کچھ علم دیا ہے۔ تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، خاص طور پہ قرآن کا علم۔ تو اگر میں نے پڑھا ہے تو میرے ذہن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ لوگوں تک پہنچاؤں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو فائدہ ہو اس چیز سے۔ اور ولاگز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ اس چینل پہ آئیں تو آپ کو یہی لگے کہ یہ لڑکی ہمارے جیسی ہے، یہ گھر پہ ہی رہتی ہے، یہ گھر کے کام ہی کر رہی ہے، یہ کوکنگ کر رہی ہے، اس کو بھی کپڑے پہننے کا شوق ہے، اس کو بھی گھر سنوارنے کا شوق ہے، اس کو بھی کھانا بنانے کا شوق ہے، یہ اس طرح کی باتیں کری ہے، اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ ان شارٹ، دس از دا چینل جہاں آپ کو ایک بگ سسٹر وائب ملے گی، ایسی ہی لڑکی ملے گی جو آپ کی طرح کی ہی ہے، اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ ضرور دیں گی۔ اگر یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس کو یہ ضرور ویڈیو شیئر کریں۔ سو آئی ہوپ یو ول لائک مائی کانٹینٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔